بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دنیا کو میسیج دے دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر سودا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو ایک بار شٹ اپ کال دیتے ہوئے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ دوسری طرف چین اور سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ اب پاکستان کی معیشت کہا جا رہا ہے کہ آگے کی طرف جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تیسری طرف بھارت جو امریکہ کی پشت پناہی پر مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی ایک رقم کر رہا ہے۔ ان کے 300 طیارے تباہ ہو گئے اور اعلیٰ افسر کل جس طریقے سے مارا گیا، کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں اندرونی خلفشار اور سازش کی وجہ سے ان کے طیارے کو بیگم سمیت ہٹ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیسز کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن تھی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر پیغام دے دیا کہ پاکستان اب غلامی کی طرف نہیں جائے گا۔ ماضی میں ایک فون کال پر اپنی مرضی کے نتائج لینے والے کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ بہادر کو، جو خود کو بہادر سمجھتا ہے، کو جھاڑ دیا ہے، جس نے امریکہ کی جمہوریت کانفرنس میں جانے سے واضح انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جمہوریت کانفرنس ون سائیڈڈ ہے، اس میں چین کے مخالف ایک گروپ بنانے کی کوشش گئی ہے، نہ سعودی عرب کو بلایا گیا ہے اور چین مخالف تائیوان کو بلایا گیا، کیونکہ اس ملک دنیا میں اب نئے بلاکس بن رہے ہیں اور پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا اور پاکستان صرف اپنا ملکی مفاد دیکھے گا، اس کے علاوہ اسے کسی اور کے مقاصد کو پورا نہیں کرے گا۔ ناظرین، لیکن بدقسمتی ہے اس اچھے کام پر بھی مسلم لیگ نون کو تنقید کرنے کا پھر دوبارہ موقع مل گیا، بجائے اس کے کہ تعریف کرتے۔ صبح سے مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل پروپوگنڈا کر رہا ہے، بیس لیس گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کو سفارتی تنہائی میں دھکیل دیا ہے، اور سفارتی تنہائی میں دھکیلنے کی غلامی کی بجائے سفارتی تنہائی میں جانا برا نہیں، لیکن غلامی زندہ قوموں کو مردہ بنا دیتی ہے۔ نہ جانے نون لیگ اچھے کاموں پر کیوں تنقید کر رہی ہے جبکہ مہنگائی بے روزگاری پر تنقید کرتی ہوئی سجتی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل مختلف طریقے سے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تو امریکہ ہمارا مقدر ہے، ہم غلام ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا، IMF پیسے نہیں دے گا، FATF سر پر تلوار لٹکے کھڑا ہے۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو گروی رکھ دیا جائے۔ میں وزیر اعظم عمران خان کی بعض باتوں پر بہت تنقید کرتا ہوں، جو بینگ اے جرنلسٹ میرا حق ہے۔ مہنگائی ہو گئی، بیڈ گورنرز ہو گئی، لیکن ملک کو خود مختار بنانے میں اگر قربانی دینا پڑے مجھے اور آپ کو، تو پاکستان کے وقار کے لیے ہماری جان مال کوئی قربانی نہیں۔ ناظرین، پتہ نہیں چل رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہے۔ امریکہ سخت پریشان ہے کہ وزیر اعظم بلا جھجک ان کو انکار کر دیتے ہیں، اور امریکہ کو انکار سننے کی عادت نہیں، جس وجہ سے کبھی IMF کے ذریعے پاکستان کو سکرو کیا جاتا ہے، کبھی ورلڈ بینک میں، اور کبھی بھارت کو شے دے کے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر جاتی ہے۔ اب یہ صورتحال نہیں رہی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن پاکستان کال کریں گے، کیونکہ اب وہ بہانہ بنائیں گے کہ پاکستان انکار کر رہا ہے ایٹمی اثاثوں کو تنقید کرنے کا، لیکن پاکستان کی پاک فوج نے ایٹمی اثاثوں کو اس طرح فروغ بنایا کہ دشمن کی کوئی طاقتیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ دوسری طرف امریکہ اب کوشش کرے گا کہ سعودی عرب پاکستان سے پیسے مانگے، لیکن سعودی عرب کو یہ سوچنا ہوگا، امریکہ کی جمہوریت کانفرنس نے، امریکہ نے نہ صرف چین کو ریجیکٹ کیا بلکہ سعودی عرب کو بھی ریجیکٹ کیا، اور پاکستان نے ہمیشہ برے وقت میں سعودی عرب کو کہ آگے ان کی طرف آنے والے خطروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب ماضی کی اپنی غلطیوں اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ دوستی کا فرض نبھائے گا۔ لیکن ایک طرف تو مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا سیٹ یہ کر رہا ہے کہ عمران خان نے غلطی کی، امریکہ کا غلام بن جانا چاہیے تھا، لیکن سفارتی اور بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے والوں کی جانب سے
اس فیصلے کو عمران خان کے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کو کہ ہم کانفرنس میں نہیں جائیں گے درست قرار دیا جا رہا ہے اور باوقار فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت سر جنگ کی طرف جاتی ہوئی صورتحال کے باعث بلاکس مختلف بن رہے ہیں۔ پاکستان نے ان بلاکس کا نا حصہ بننے کا عزم کیا ہے اور اس کا وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ اعلان بھی کیا اور کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے آرمی چیف سے مشاورت بھی کی تھی۔ امریکہ نے اس کانفرنس میں چین کو مدعو ہی نہیں کیا، بلایا ہی نہیں گیا، جبکہ تائیوان کو مدعو کیا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ تائیوان اور چین میں آپس میں حالات بہتر نہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب سے شرکت سے انکار کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چین کے خلاف کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ چین اور پاکستان میں سی پیک کا دورہ اس ریجن کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتا ہے، جس پہ چین نے پاکستان کی اس ایبسلوٹلی ناٹ کی نہ صرف تعریف کی بلکہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور سعودی عرب نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان نے ایسے حالات میں بھی، جبکہ اس کی سفارتی کو اس کی اکانومی زیادہ بہتر نہیں لیکن بڑا فیصلہ کر کے باوقار ہونے کا ثبوت دیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی اب خطے میں بہت واضح اور کلیدی کردار ہے، اس کے بغیر اس ریجن میں امن ہی ممکن نہیں۔ پاکستان میں ان مفادات کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو دباؤ میں نہیں لا کر کی جانب نہیں دھکیل سکتا۔ اب ماضی میں پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ لی، چلنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے پاکستان کسی بھی طور پر امریکہ کی کسی بھی دھمکی وجہ سے چین محالہ بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ حتمی فیصلہ پاکستان کی حکومت کا ہے ناظرین، جو کہ ایک اچھی خبر ہے۔ امریکہ نے ماضی میں 4 سال سے ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ہمیں جنگ میں دھکیل کر ہمیشہ اس نے اپنے فوائد حاصل کیے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دوست ممالک کو نہ بلانا اور چین اور سعودی عرب کو شرکت کی دعوت نہ دی گئی تھی۔ روس جیسے طاقتور ملک کو بھی مدعو نہیں کیا گیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو آگاہ کر دیا ہے کہ دنیا کی سرد جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ اور چین کی کشیدگی کم کرنے میں تو کردار ادا کر سکتے ہیں، کریں گے، لیکن کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یقیناً یہ خود مختار قوموں کی ہی نشانی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا، افغانستان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بتایا کہ اس کو تنہا چھوڑنا دنیا کا امن خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اگر اس موقع پر افغانستان کی مدد نہ کی گئی اور امریکہ نے ان کے پیسے بحال نہ کیے اور دنیا نے ان کی مدد نہ کی تو اس ریجن میں نہ صرف امن نہیں ہوگا بلکہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جانے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، مگر یہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اگر بھارت کے ذریعے امریکہ چین میں کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو چین انہیں مار مار کے دمبا بنا دے گا اور بھارت کی بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ آخری دفعہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے سے 9/11 جیسا واقعہ ہو گیا تھا، اور اس سے قبل دنیا ہوش کے ناخن لے، خصوصاً امریکہ بھارت کی پشت پناہی اور مودی کی فاشزم سے باہر آئے۔ مودی کو بھی خان نے خوب کلاس لی ہے، وزیر اعظم نے اس موقع پر نریندر مودی کی بھی خوب کلاس لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بتایا گیا ہے مودی سرکار خصوصاً RSS کی ذہنیت اور امن کی کوشش کو کمزوری سمجھتی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ یا امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہماری کمزوری سمجھتی ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ یا سازش کی اور کوئی فعال آپریشن کرنے کی کوشش کی تو پاک فوج عبرتناک انجام کر دے گی بھارت کا۔ انہوں نے کہا RSS کا ایجنڈا پورے خطے کے لیے امن کو تباہ کرنے کی طرف تلا ہوا ہے اور نریندر مودی ان کی دہشت گردانہ سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ناظرین اور اہم، بھارت جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا، بھارتی چیف آف ڈیفنس کی ہلاکت نت نئی افواہوں کو جنم دے رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی دفاعی تجزیہ کار ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جنرل پپت کی موت ایک حادثہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ وہ جنرل ان کے فوج میں بھی ناپسندیدہ تھے، ایئر فورس میں بھی ناپسندیدہ تھے، اور تامل ناڈو میں بھی پہلے حملے ہوئے ہیں۔ یہ بات کوئی بھارت کے اندر سے ہی لگتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے چیف کی ڈیفنس نت کی افواہوں کی وجہ بھارت میں ان کے چیف کی مخالفت تھی۔
کس قسم کا ہیلی کاپٹر کریش نہیں ہوئے کرتے ماضی میں، اور اگر ہو بھی جائیں تو ان میں اموات کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ امریکہ اپنی کمزوری اور اندرونی سازشوں اور خلف شار سے بچنے کے لیے اس کو محض حادثہ قرار دے رہا ہے، جبکہ اس میں اندرونی سازشوں کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین اس کو اندرونی سازش قرار دینے کے ساتھ ساتھ جنرل پبت جو بھارتی فضائیہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھتے تھے اور فضائیہ میں بڑی تبدیلی کرنے کا منصوبہ بھی چاہ رہے تھے۔ یاد رہے کہ بھارتی فضائیہ بھی دنیا کی نہایت ہی نکمی ترین اور کرپٹ ترین فضائیہ ہے۔ فضائیہ نے 58 سالوں میں اب تک بھارتی فضائیہ میں 294 طیارے 294 طیارے حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں جنرل اور کئی اعلیٰ بھارتی فوجی افسران جان گوا چکے ہیں، جس کی وجہ کرپشن اور نااہلی اور ان کی ایئر فورس کی بیرون ملک سے لیے جانے والے طیاروں میں بڑے پیمانے پر اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ بھارت کے مشہور اداکار عامر خان اور اس پر رنگ دے بستی جیسی فلمیں بھی بنا چکا ہے، جن میں ایئر فورس کی مائیں رو رو کر صدائیں کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے مارنے کے لیے تو فوج میں بھرتی نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، اس وقت بھارتی فوج میں ایک خوف کی علامت ہے کہ ایک طرف تو ان کو مقبوضہ کشمیر میں بھیجا جاتا ہے، دوسرے ان کے جو جنرل مارے گئے وہ ایک انتہا پسند اور RSS کے گنڈے تھے، جس وجہ سے اس طیارے کی تباہی کو اندرونی سازش اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر پروکار قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی میں نے سامنے۔ وزیر اعظم کا کردار، مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا اور بھارت میں فضائی حادثے میں ان کے چیف کی ہلاکت بتا رہی ہے کہ اس ریجن میں پاکستان کے امن کے بغیر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند ہے سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔